جی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. یہ میرا بچہ جو ہے کام سے شروع کر رہا ہے. وقت سنو. اب یہ جو ہے سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اقرا بحافی نفسک موقوفاً یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اور صرف صحیح مسلم میں یہ ساتھ جو ہے میرے ہاتھ میں متن مالک موجود ہے. اس کے سبع نمبر تقریباً یہ حدیث سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمن کیا کہتے ہیں تعالیٰ تبارک و تعالیٰ قسم الصلاۃ بینی و بین عبدی الصغیر فنصف علی و نصف علی یسیر ولعبد ما سأل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا. اب یہ حدیث یہ میرے ہاتھ میں مسند حمیدی میں قدسی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ متن یہاں سے شروع ہوتا ہے قسم الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبد ما سأل. اب جب مقتدی امام منفرد فاتحہ پڑھے گا نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو صلاح کہا ہے. میرے دوستوں, میں نے پہلے بھی مطالبہ کیا ہے اور اب بھی میرا مطالبہ ہے اور قیامت تک مطالبہ قائم رہے گا. رہی بات یہ, میرے بھائی نے کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے فارسی میں جواب دیا. فارسی میں جواب دینے سے بندہ فارسی ہو جاتا ہے؟ کیوں بھائی؟ فارسی میں جواب دینے سے بندہ کیا فارسی ہو جاتا ہے؟ نہیں. رہا اس حدیث کے متن کا, اسی صفحے پر یہ صفحہ 357 ہے اور حدیث نمبر 1327 مولانا نے پڑھی ہے. اگلی حدیث نمبر 1328 میں صاف لفظ ہیں کلو صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فہی خداج قال عبد الرحمن فقلت لأبی ہریرہ فإنی اسمع قراءۃ الامام. یہاں صاف لفظ ہیں کہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ عبد الرحمن ان کے شاگرد ہیں. تو وہ سوال کر رہے ہیں. تو امام محدثین نے یہ واضح کی ہے بات کہ امام بخاری صفحہ 201 جلد اول صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ مفسر روایت مبہم پر قاضی ہوتی ہے. تو یہاں بالکل وضاحت سے عبد الرحمن کا تابعی کا ذکر آ گیا ہے. یہ کلام کس کا تھا سوال کرنا؟ ابو ہریرہ سے. صحیح مسلم میں بھی یہی موجود ہے. میں نے 40 سندیں دیکھی ہیں. فقیر والی مناظرے میں موارد الزمان کے حوالے سے مولانا نے قاضی عبد الرشید نے یہ حدیث پڑھی تھی. مبشر وانی کا, میری بات سن لیں, میری بات چلے گی. ہاں آپ قاضی صاحب کا نام پیش نہ کریں. چلو ٹھیک ہے, تو میرا توجہ کریں. تو یہ روایت پہلے بھی پیش کی گئی لیکن اس میں نے 40 سندیں دیکھی ہیں. یہ اقرا بحافی نفسک یا فارسیوں کے لفظ امام ابو یعلا نے اور اسی طرح امام ابن حبان نے ابو بکر محمد بن اسحاق ابن خزیمہ سے روایت کیے. یہی سند سے اس نے یا فارسیوں کے لفظ حذف کیے. اسی سے انہوں نے چکر چلایا کہ نبی نے فرمایا ہے اقرا بحافی نفسک. حالانکہ یہ کلام سوال تابعی کا ہے, جواب ابو ہریرہ کا ہے. امام بخاری کہتے ہیں یہ اقرا بحافی نفسک کلام ابو ہریرہ کا ہے. امام بہقی کہتے ہیں کلام ابو ہریرہ کا ہے. امام بخاری 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں اور 40 سندوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ کلام کس کا ہے؟ تابعی کا ہے, نبی کا نہیں. یہاں صاف لفظ اقرا بحافی نفسک یا ابو ہریرہ یا یہ اقرا بحافی نفسک یا فارسی یا دوسی قبیلہ عرب کا, یہ صراحتاً آپ دکھا دیں اور اہل علم بیٹھے ہیں یہ دیکھ لیں کہ اس سے کیا نبی کا کلام ثابت ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. یہ کذب علی نبی کا ارتکاب ہے. یہ نبی پر جھوٹ بولنا محدثین کے نزدیک کفر ہے. آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. میرے نبی پر آپ جھوٹ بولیں میں معاف کر دوں میرے چھوٹے بھائی, توجہ ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں ہاں تنت له بالفارسیہ جو جی فقال ابو ہریرہ. ہاں بالکل بالکل یہ لفظ ہیں یہاں دکھا دیں صراحتاً. تو جو ہے بھائی تو یہ میرے مطالبہ اب بھی میں پھر ٹائم چھوڑتا ہوں. اہل علم بیٹھے ہیں متون ساری کتابوں کے ان کے سامنے کر دیں. اگر ابو ہریرہ کا یہ قول نہ ہو نبی کا قول ثابت ہو جائے تو میں ابھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا, لیکن ایسا ہو سکتا نہیں. یہ اندازہ لگائیں اتنا یعنی زیادتی سے کہ اپنا امتی کے قول کو نبی کی طرف منسوب کر کے گاڑی چلانا چاہتے ہیں. یار میں کیسے اس کو برداشت کر لوں کہ میرے نبی پر جھوٹ بولا جا رہا ہے؟
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت موجود، اسی ابو عوانہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اور سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے. ہاں کیا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. محبوب نے فرمایا جب امام قرات کرے مقتدیو تم نے چپ رہنا ہے. چپ رہنا کس پہ ہے؟ اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور فاتحہ والی قرات پہ چپ رہنا ہے. امام نے غیر المغضوب علیہم الضالین جب کہنا ہے آپ کے ذمہ صرف آمین کہنا ہے. یہ صحیح ابو عوانہ کے اندر سند صحیح کے ساتھ حدیث موجود ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، یہ دیگر کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ نے فرمایا امام کے پیچھے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خاموش رہنا ہے. غیر المغضوب علیہم الضالین والی صورت پہ 114 صورتوں میں غیر المغضوب علیہم الضالین کی صورت کا لفظ ہے، فاتحہ کے لفظ ہے، فاتحہ کے لفظ ہے. میرے دوست جھوٹ بولے آپ بس یہ بات صاف کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے جھوٹ بولا. اقرا بحافی نفسک صحابی کا قول تھا، نبی کی آپ نے بات ذمہ لگائی. کسی ایک محدث نے نہیں کہا کہ یہ قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہاں جی، اور میرا مطالبہ ہے، میں ٹائم اب بھی چھوڑتا ہوں. مولانا یحییٰ صاحب، حضرت مولانا مجھے جواب چاہیے کہ نبی کے ٹھہر جاؤ، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. ان کی کون سی کتاب ہے؟ میں مولانا یحییٰ صاحب سے درخواست کروں گا، مولانا متوجہ ذرا. سونے نے ابھی وہ بات ختم ہو گئی. میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات سنیں. مولانا مولانا ذرا حوصلہ کرو، ٹھہر جاؤ مولانا. حضرت شرط نمبر ذرا مولانا حضرت دیکھو، بات سننا جرم نہیں ہے. خیر بات سننا جرم نہیں ہے مولانا. میرے پیارے بات سنو بھائی، سنو. شرط نمبر 7 جو لکھا ہے شیخ مولانا، یہ لفظ نے موضوع سے انحراف یا شرائط کی مخالفت کی صورت میں صدر بات کرے گا. مولانا نے وقت ضائع کر دو، میری درخواست ہے کسی بچائیے، اپنے آپ نہ پڑے گا. مولانا نے سونے نے ابی داود دا حوالہ پیش کیتا ہے تے وقت دونوں پاسوں بحث برایا، بحث دا کوئی فائدہ نہیں. عورت نے فارسی سوال کیتا ہے، مولانا نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فارسی سے جواب دیتا ہے. یہ لفظ اس حدیث کو بخا دیو، اگلی ٹرم شروع ہو جائے گی. لو جی بات ختم، وقت ضائع بس نہیں ہوگا. صاحب نے کہا ہے کہ عورت نے فارسی میں سوال کیا، ٹھیک ہے. ابو ہریرہ نے فارسی میں اس کو جواب دیا، جسے ثابت کرتے بہت اچھے صاحب کا اعتراض تھا. خاص کر ریاست میں اس بات میں کتاب دونوں الفاظ کو ہائی لائٹ کر کے بھیجا سی. میرے کو انتظامیہ کا اپنی کتاب دے رہا ہے، میں نے میں ٹھہر کر حدیث کر کے دینا، ہائی لائٹ نمبر کر کے دیتے ہیں. انہوں نے ابو ہریرہ فارسی جواب حدیث کو کہا دیا. اے لفظ میں جیڑی کر رہی راتا تحوب فارسیہ براتا لها بذالک. دیکھو سنو کرو اس نے کلام کیا اسے فارسی میں، اور اس نے جواب کو اسی طرح بے زالے کا اسی کے مطابق، ٹھیک ہے. جس نے کام کیا وہ جواب کرتا ہے بے زالے کا معنی اسی طرح بے زالے کا اسی کے مطابق اسی طرح. فارسی میں اس نے کہا فارسی میں جواب دے دیا. فارسی کی زبان میں سوال کہا، دیکھو راتا لہو میں فارسیہ بناتا رہا بے زالے کا، جس زبان میں سوال تھا اسی میں جواب
اللہ سے منفذ پہ بول دو پہ پڑھے لکھے عالم ہو تسی فارسی دا لفظ جڑا ہے فارسیت مذکر ہے مؤنث ہے. ایک منٹ. دوسری بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ذمہ تساں بات ایک لگائیے او بھی تساں وضاحت نہیں کروائی بھی. نبی علیہ السلام دے کولوں بات ثابت کر دیو فارسی دا لفظ ثابت کر دیو دوویں باتاں تو اگے ٹراں گے. پھر نبی علیہ السلام سے ذمہ کی یہی بات انہوں واضح کرو اور فارسی دا عورت ذمہ دوسری بات ہے وہ الحمدللہ ہم نے بتایا ہے کہ رات چھٹی ہے یہ آپ حدیث کی تالا بنانے کے تو آپ کچھ گرامر سیکھنے کی کوشش کریں. گرامر میں جیسے بات کرنی ہے آپ مجھ سے انشاءاللہ مناظرہ کریں. اللہ کے فضل سے لمحوں کے اندر آپ کی زبان گم ہو جائے گی. یعنی جس کا مناظرہ ہے ذرا زبان مہذب آؤ بڑے وقت ضائع کرتا پیا. حضرت بات سنیں پلیز آپ بیٹھ جائیں. مناظر سے بات کرتا ہے حضرت. ٹھیک ہے مناظر سے ہی بات کرے گا. آپ نے دور چھوڑ آپ پہلے کہتے ہیں حدیث پیش کرے اب حدیث پیش کی کہتے ہیں ذالکہ کا معنی متعین کرے اور سن لے وہ معنی بھی متعین کیا ہے. میں کہتا ہوں یہ حدیث کی کتابیں دور نہیں ہیں. جائیں سنن ابی داؤد اپنے مترجم شیخ کی منگوائیں اس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا اس کا منع کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ تجاوز عارفانہ ہے. اگر جانتے ہوئے بھی انجان بنے تو یہ علماء کی شان نہیں. دیکھیے زابی صاحب سنیں. اب یہ جو حدیث میں نے پیش کیا 1327 میں نے کہا ہے سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث مرفوعاً موقوفاً حکماً قدسیاً 4 طریقوں سے آتی ہے. 5واں طریقہ کے محدثین کے اس پر تفریق ہے قراءت خلف الامام. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے 40 طرق دیکھے ہیں. بھائی میں نے آپ کے سامنے یہ 3 حوالے پیش کیے ہیں الاوسط کا اور مسند ابی عوانہ کا اور ابن خزیمہ. میں نے جو روایت پیش کی ہے بات کس روایت کی ہے؟ نیچے والی روایت جو موقوفاً ہے یہ تو ہم مانتے ہیں موقوفاً ہے اور کہہ رہے ہیں موقوفاً ثابت ہے. اس کا تو جھگڑا نہیں. آپ انسانیوں اوپر والی روایت کے آپ کس روایت پر تبصرہ کریں کس پر بات کریں. آگے چل کے ذرا سنیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جہاں میں نے پیش کی ہے. مولانا میں نے عرض کیا میں روکوں گا نا اس لیے کہ آپ جھوٹ کو صاف کریں. آپ اپنی ٹرم میں بولے میں اپنی ٹرم میں بولوں گا اس طرح جھگڑا ہو. آپ بار بار بول رہے سن لی. الحمدللہ ایک نادر روایت اور ہے آج انشاءاللہ سن کر یہ بھی رہا ہوں. یہ حدیث ہے یہ صحیح ابن خزیمہ صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان سے آوہ. سنیے اب یہ میں 30 نمبر پر صحیح ابن خزیمہ سے یہ حدیث پیش کرنے لگا ہوں. پہلے حدیث عبادہ مختلف طرق سے پھر سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث مختلف طرق سے اب یہ حدیث معاذ